اچھا بیرسٹر صاحب، جو سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن نے جو اپنا لیٹر نکالا، جو حکم نامہ ایشو کیا، اس میں الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ ڈسپائٹ آل دا بیسٹ ایفرٹس بائی دا کمیشن، دا فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس and all the executive authorities including law enforcement agencies have not been able to assist the commission for conduct of free, fair and transparent elections in the province of Punjab. یہ جو ایک فکرہ ہے، یہ جو ایک پیراگراف ہے، وہ واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ کمیشن نے اپنے جو ذمے سے اس کے جو ذمہ داری تھی اس کو انہوں نے گلے میں ڈال دیا فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ کے. آج صدر پاکستان نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے اپیرنٹلی اٹس لکس لائک کہ جو پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنے ان اداروں کو کہا ہے کہ آپ جو ہے بالکل یہ جو مدد دینے سے انکاری ہو جائیں، اور یہ سارا ماحول بنا دیا گیا ہے. تو یہ ذمہ داری پھر یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کیا الیکشن کمیشن کے سر آئے گی، پھر یہ کیا صدر پاکستان کے پرائم منسٹر کے سر آئے گی، کس کے سر آئے گی؟ اگر تو یہ ہم جس کو انگریزی میں کہتے ہیں the buck stops at the president or the buck stops at the chief or the buck stops at the prime minister، اگر تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ چلتے چلتے buck where the buck will stop، تو وہ تو پرائم منسٹر تک اب جائے گی. اور یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر لا منسٹر اور انٹیریئر منسٹر اور اٹارنی جنرل یہ تینوں کہتے ہیں ایک بات، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی ایک وزیر کسی کا صرف ذمہ نہیں، ان تینوں کا تو ہوگا، لیکن اصل ذمہ پرائم منسٹر کا ہو جائے گا، کیونکہ دا بک اسٹاپس ایٹ دی پرائم منسٹر. اور پرائم منسٹر کو تیار رہنا چاہیے تھے کہ وہ یوسف رضا گیلانی کی طرح اس کو سزا بھی ہو، جتنی بھی ہو، امپریزنمنٹ کی کم سے کم ہو. میں نہیں چاہتا لوگوں کو جیل بھیجنے میں خوش نہیں ہوتا ہوں، لیکن ڈسکوالیفیکیشن یوسف رضا سے جو سلوک ہوا وہ سلوک ان کے ساتھ بھی ہو، ورنہ یہ سمجھے جائیں گے کہ یہ بہت لاڈلے ہیں، پھر کہیں گے کہ لاڈلے کن کے جوڈیشری اچھا بیرسٹر صاحب، یہ ایک وہ آپ کے بارے میں آپ کے پارٹی کے ہی ہیں قاہرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی خاص پیار محبت ہے شریف خاندان کے ساتھ، اس لیے آپ ان کے حوالے سے اس طرح کی ایک رائے رکھتے ہیں. اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ ہاں، وہ میں نے سنا سوال کرنا آپ کو کل یا پرسوں انہوں نے فرمایا کہ اعتراض یہی نہیں کہ ان کی پیار محبت ہے، تنزن کا انہوں نے کہا وہ نفرت کرتے ہیں میرا شریف خاندان. میں قطعاً نفرت نہیں کرتا ہوں. میں تو کئی دنوں سے جب سے یہ چلا ہے کہ حملہ ہوا ہے قاتلانہ عمران خان پہ، میں تو ٹاک شوز میں بھی کہا ہوں کہ ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے دعا کرتا ہوں. میں والد صاحب نواز شریف اور مریم کی، میری اختلاف ان سے اپنی جگہ پر، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ چند 5-6 صاحب میں نے سوال کرنا کہ ان کو کچھ ہو گیا، خدا نہ خواستہ. اس میں بلاول صاحب بھی ہے، اس میں آصف زرداری صاحب بھی ہے، یہ باپ اور بیٹی ہے، اور عمران بھی ہے. اور میں نے یہ کہا تھا کہ ایک ریڈ لائن ہماری وکلاء کی چیف جسٹس کے ارد گرد بھی ہے، پر ان میں سے کسی کو کچھ ہو گیا، کوئی خدا نہ خواستہ، کوئی فزیکلی کوئی، تو یہ معاشرہ بالکل منتشر ہو جائے گا. بالکل اتنے اپوزنگ فورسز، اتنی انارکی آئے گی اس غم اور غصے میں. جس کو پچھلی دفعہ تو آصف زرداری نے کچھ ٹھنڈا بہت کر دیا تھا، پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کے، جب لوگ جذباتی ہوئے تھے اور ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی. اس دفعہ کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جو پاکستان کھپے کہہ کے اور خاموش کرا سکے. تو یہ میں نے تو کہا، لوگوں کو بھی کہا کہ آپ ان کی بھی دراز عمری کے لیے دعا کریں، اور میں بھی کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. تو میری نفرت کوئی نہیں ہے، البتہ اختلاف ہے. اختلاف میری طرف سے میں سمجھتا ہوں، وہ بھی سمجھتے ہوں گے، پر میں بھی سمجھتا ہوں اصولی ہے، کوئی وہ بھی ذاتی نہیں ہے اختلاف، کسی ذات نہیں ہوں. ان کا وکیل بھی رہا ہوں آخر. اعتزاز احسن جو جب عدلیہ بحالی کے لیے موومنٹ لیڈ کی تھی اور تمام قربانی دی اور جیلیں، اور مطلب اس کی تفصیل میں نہیں جانا، اور ایک ہیروئک اسٹرگل کی آپ نے.
آیا لوگ اعتزاز احسن کی طرف آج نہیں دیکھ رہے کہ آئین پر عمل درآمد کی مہم جو ہے وکلاء شروع کریں اور اعتزاز احسن اس کو لیڈ کریں؟ نہیں، لیڈ کرنے والے تو بہت اور ہیں. اب تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہم آرگنائزیشنلی کرتے تھے، بیچ میں جو تھوڑا بہت میرا حصہ آیا میں ضرور اس کے لیے تیار ہوں، راضی ہوں. لیکن وکلاء کے پلیٹ فارم پہ ہو اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ ہو، کسی پارٹی کے پلیٹ فارم پہ نہ ہو، جس طرح ہم نے کیا تھا سب کو ساتھ لے کے، اور کسی شخصیت کے پلیٹ فارم پہ نہیں. تو ہم اس کے جوڈیشری کے لیے اگر ہم نے پہلے بھی اسٹرگل کی تھی تو آئندہ بھی کرنے کو تیار ہوں گے. ججز بھی ذرا خوش تگڑے ہو جائے تو پھر ہی بات ہے نا. تو اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر مشکل ہو جائے گا وکلاء پر. وکلاء پہرا دینے کو، میری جو اطلاعات ہے وہ وکلاء اپنی عدلیہ پر پہرا دینے کو تیار ہے، چاہے ان کے خلاف اندرونی یا بیرونی طور پہ اس ادارے کے سازش ہو رہی ہو.